بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان الفاظ کے ساتھ نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے نزول سے قبل ہی کچھ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو نزول وحی کا آغاز تھا اس سے پہلے کی نشانیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خواب آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یعنی آپ کا یہ معمول ہو جاتا ہے کہ آپ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کئی دن تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ناظرین، غار حرا آج بھی جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے غار حرا پہ جاتے ہیں تو آج کے دور میں بھی بڑی ہی مشکل گزار مسافت کے بعد ہم غار حرا پہنچتے ہیں۔ آپ سوچیں اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غار حرا جایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے اقرأ۔ پہلی دفعہ اقرأ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بولتے۔ دوسری دفعہ اقرأ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے دونوں بازوؤں سے ان کو زور زور سے ہلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اس رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو پہلی وحی کے الفاظ ہیں انہیں دہراتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اپنے گھر تو ایک اضطراب کسی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑاتی ہیں اور آپ کی اضطراب، آپ کی پریشانی دیکھ کر آپ سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی مشکل پریشانی میں نہیں ڈالے گا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل مختلف مذاہب کا علم جانتے ہیں، عبرانی زبان جانتے ہیں، اور جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام نشانیاں بتاتے ہیں تو اس وقت ورقہ بن نوفل یہ کہتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی تھی اور فارقلیت کے نام سے یاد کیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت اب 571 عیسوی میں یہ بشارت پوری ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یعنی یہ جو جس طریقے سے یہ تمام واقعات بتائے گئے، یعنی 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے 40 برس بعد جو ہے وہ یعنی تقریباً 611 عیسوی یہ ہے یہ سال جس میں کہ وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی۔ آج ہم اعلان نبوت اور پہلی وحی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ہماری اس نشریات کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक पेश करने की सादत हासिल की। नाज़रीन, क़ारी मुमताज़ क़ादरी ने सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात की तिलावत फरमाई। इनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया, इंसान को खूने बस्ता से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब सबसे बढ़कर करम वाला है।
جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان آیات جس کے ذریعے وحی کے نزول کا آغاز ہوا، آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات میں مختلف مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ان کا تعارف پہلے آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے کئی دہائیوں پہلے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو مقابلہ نعت خوانی یا حسن قرات ہوتا ہے اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل مدنی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی بہت سی نعتیں بہت مقبول ہیں، معروف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فوزیہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور شامل کرنا چاہیں گے حمد باری تعالیٰ۔ میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا عکس کون و مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرا عکس کون و مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں
کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب. ناظرین اب یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں عرب و عجم جنوں بشر کے پیشوا. He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا، آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسی پناہ اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسی پناہ حادثہ دیام میرے آپ میری رکھیے گا O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم The world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberties. Even the knowledge contained in pen and the board is just a fragment of the science you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. فوزیہ خادم آپ کا بہت بہت شکریہ. سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے اس کی جو اس میں دھن جو بجائی وہ آپ نے بجائی. بہرحال ناظرین امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف روزانہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے. اس کا ورد کرتے رہا کریں. بہت سی ایسی پریشانیاں مصیبتیں بلائیں جو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر آ رہی ہوں, اگر آپ اس کا ورد جاری رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں. بہرحال ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب اپنی اس ٹرانسمیشن کے حصے میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے, اور آج جس طرح میں نے پروگرام کے ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے اعلان نبوت کے حوالے سے, یعنی پہلی وحی کا نزول اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو کس طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں شامل لوگ ہیں وہ تو فوراً ایمان لے آتے ہیں, لیکن
مکے میں ایک کٹھن زندگی کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب, اور نعت خواں ثنا خواں بھی موجود ہیں جن کا کلام بھی ہم شامل کریں گے. سیدہ کوثر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں ان کا کلام بھی شامل کریں گے. علامہ صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے, اور اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ قبل سے کچھ ایسی نشانیاں ملنی شروع ہو گئی تھیں جیسے کچھ خواب آنے لگے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت اختیار کر لی تھی. وہ تنہائی میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور زیادہ تر وقت اپنا جو ہے وہ غار حرا میں گزارتے تھے. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت میں اکثر اپنے وقفے کو صرف کیا کرتے تھے. غار حرا میں آپ قیام پذیر ہوتے اور کئی دن وہاں آپ تشریف فرما رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں ہوتے تو عبادت کی لذت دوبالا ہو جاتی. سبحان اللہ. اور اسی اثنا میں ایک دن ایسا آیا کہ حضور ختمی مرتبت غار حرا میں تشریف فرما ہیں, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور پھر وہ پہلی وحی جو آپ پر باقاعدہ نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ لے کر جبرائیل امین تشریف لائے. اصل میں کیفیت نزول وحی مستقل ایک الگ باب ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی اپنی ایک عظمت کے ساتھ ہیبت بھی ہے. خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ تم نے کیا سمجھا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو ایک تو قرآن کی عظمت و ہیبت, اور پھر جو کیفیت نزول وحی ہے اس کا اپنا ایک وقار ہے, اس کی اپنی ایک کیفیت ہے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول وحی کا یہ پہلا سلسلہ ہوا تو آقا نعمت علیہ السلام ایک اضطرابی کیفیت سے دوچار ہوئے, اور پھر جبرائیل امی نے دوبارہ یہ الفاظ دہرائے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنی آغوش میں لیا کہ دونوں کے سینے مل گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ وحی دہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نزول وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے, اور جناب سیدہ خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کے چہرے اقدس کو دیکھا کہ میرے آقا یہ اضطرابی کیفیت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میں اس طرح غار حرا میں تھا, اس طرح ایک آنے والا آیا, اس نے یہ الفاظ بیان کیے. اب آپ دیکھیے بڑی اہم بات ہے ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے, اس قوم کے لیے, کہ جناب سیدہ نے فوراً فرمایا کہ جو آپ احوال بیان کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آسمانوں سے آنے والا وہی فرشتہ تھا جو انبیاء سابقین پر وحی لاتا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نزول کی کیفیت کا سلسلہ تھا اس سے واقف تھیں. اب میں اس گفتگو کو ذرا سا ایک طرف موڑتا ہوں, ورقہ بن نوفل کے پاس بھی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. اب میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جب شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع آئے تو مال و زر نہ دیکھو, حسن نہ دیکھو, ظاہری معاملات نہ دیکھو, بلکہ فہم و فراست اور اس کا علم دیکھو, اس کی دین سے وابستگی دیکھو. اس لیے کہ حضور ختمی مرتبت اب اعلان نبوت فرمائیں گے, ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, لیکن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوراً تصدیق فرما رہی ہیں. اس کے معنی ہے کہ ان کے پاس علم موجود ہے, سبحان اللہ, کتنی اہم معاملے کی نشاندہی فرما رہی ہیں, تصدیق فرما رہی ہیں. بلکہ اپنی شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے حکم ہے, کیونکہ آپ کے
ہونے والے اولاد کی ماں بننا ہے، اور بچوں کی پرورش چونکہ ماں نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے شریک حیات کے انتخاب کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ شریعت کی پابند ہو، علم و فہم و فراست رکھتی ہو، کیونکہ آپ کا گھر اسے سنبھالنا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ ہم آج کل ظاہری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، ظاہری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، آپ جناب سیدہ خدیجہ اور اس کا حسب نسب بھی بڑا جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے آپ اگر مالی حیثیت کا معاملہ دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ کسی عام بہت خاندان سے متمول تعلق تھی، خاتون ہے، کیونکہ اس وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت مال تجارت لے کر ان کے 800 900 اونٹ روانہ ہوا کرتے تھے۔ انتہائی اور متمول اس زمانے کا وہ اونٹ مال تجارت کے ساتھ لدابا آج کے ایک چارٹر طیارے کے برابر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ کٹھن زندگی کا آغاز ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد، مکی دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو جس طرح اسلام کی راہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی ہے نا، اس کی مثال نہیں تھی۔ اشرفیوں کے انبار کے انبار لگا دیے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہے اسے خرچ کر۔ اکابر صحابہ میں سے شخصیات وہ ہیں جو جناب سیدہ کے اس ایثار کے بدولت اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ کئی غلام وہ ہیں جناب سیدہ کے اس مال کی بدولت انہیں آزاد کیا گیا، بالکل۔ اور پھر ایثار کی انتہا یہ ہے کہ وہ متمول خاتون جن کا پورے مکہ میں ایک شہرہ ہے، ایک کاروباری حیثیت ہے، وہ اس طرح ایثار کریں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کو نچھاور کریں، اس طرح اسلام کی آبیاری کریں کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ سرور اقدس کے در دولت میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان قربانی کی انتہا ہے، سبحان اللہ، قربانی کی، اور اس پر بھی وہ خوش ہیں، بالکل، کہ اللہ اسی سادگی میں بھی مقاطع فرمایا، اس تمام چیزوں میں بھی خوش ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریک حیات ہیں، اس سے بڑھ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ سیدہ کوثر سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم نے ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ سیدہ کوثر علی۔ آپ کا ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کوئز کا سلسلہ بھی ہے، گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے، کہیں نہ جائیے گا۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔